ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بڑی کوشش، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی احباب کو اس بات کا علم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک انتہائی عزتوں کے لائق جناب محترم چودھری محمد نور خان صاحب، محمد زمان صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جناب عزت مآب مجاہد اہل سنت مخلصی فی اللہ برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب، آپ کی نانی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس آج کی محفل کا اہتمام ہے، اور بڑا عظیم موقع بھی ہے. آج 22 جمادی الثانی شریف ہے. آج کے دن حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے یوم وفات پر یقیناً پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس لیے کہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جسے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے حبیب کی امت میں سب سے نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور آج الحمدللہ ویسے تو جمادی ثانی کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پورا مہینہ ہی الحمدللہ حضور کے دیوانے حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کرتے کہ میری اور آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرنے سے کوئی ان کی عظمت بلند ہوگی، ان کا مقام بلند ہوگا، ان کا مرتبہ بلند ہوگا. ان کا مقام اور مرتبہ میں اور آپ کیا بلند کر سکتے ہیں جس کی شان اور عظمت کی گواہیاں خود اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، جس کے تقوی کا اعلان خود اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے. یقیناً یہ آج میں اور آپ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ بھی بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا صدقہ ہمارا ایمان ہے کہ جو قلب کے ساتھ، نیت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ پوری توجہ اور ادب و احترام کے ساتھ شان ابو بکر صدیق کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اسے بھی دنیا اور آخرت کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے گا. مجھ سے قبل آپ نے میرے برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ کا بھی خوبصورت بیان سنا اس موضوع پر، اور ابھی آپ نے ہمارے انتہائی مجاہد اہل سنت، ہمارے انتہائی مخلص ساتھی پاکستان سنی تحریک کے تحصیل کے رہنما
حضرت قبلہ علامہ محمد یونس حقانی صاحب آپ کی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، اور دیگر حضرات بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احسان جلالی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے وقت بالکل قریب ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہاں پر آج کسی جو ہے وہ مہمان کی حیثیت سے یا کسی خطیب کی حیثیت سے نہیں آئے، فقط دعا کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ قبلہ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ کی نانی مرحومہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، یقیناً یہ دکھ کی گھڑیاں ہیں، ان دکھ کی گھڑیوں میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین اماں جان کو درجات کو بلند فرمائے، اپنی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، پوری برادری والوں کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس 10-15 منٹ کا جو ٹائم باقی رہ گیا ہے، اس میں بڑے اختصار کے ساتھ میں 2-4 گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب وقت نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع کو جو ہے وہ اس کے اندر طوالت اختیار کی جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور یہ میری جو ہمیشہ ایک طریقہ کار بھی رہا ہے، کہ جب ایسی نشستیں ہوتی ہیں جس میں بالخصوص نماز جنازہ میں ہم شریک ہوں، کل کی دعا میں شریک ہوں، چہرن کی دعا میں شریک ہوں، جمعرات کی دعا میں شریک ہوں، آج اتنی نفسا نفسی ہو گئی ہے، اور اتنا ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دور ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، دنیا نے ہمارے دلوں میں اپنا گھر کر لیا ہے۔ میرا یہ طریقہ رہتا ہے کہ کم از کم ایسی نشستوں میں جب ہم آئیں تو ہمیں ایسی نشستوں میں آ کر اپنی موت کو یاد کر لینا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ اور اس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ یقیناً شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرات سے سماعت کر لی ہے، اور یہ تو وہ موضوع ہے، وہ مرتبہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا، کہ اگر ہم بیان کرتے رہیں ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں ابھی حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ 29 تاریخ کو یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں تاجدار صداقت کانفرنس ہے، انشاءاللہ اس میں بھی میری حاضری ہے، اور انشاءاللہ اس میں دل کھول کر انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تھوڑا سا چونکہ ہم دعا کی محفل میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی بات ادھر بھی ہو جائے۔ رہی بات مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں اور آپ کیا شان بیان کر سکتے ہیں، کیا مقام بیان کر سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو وہ ہے، میرے خیال میں یہ جملہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حضور نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد بھی نہیں اتار سکا۔ قیامت کے دن میرے ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ خود رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں اور آپ شان ابوبکر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس ابوبکر کا مقام تو وہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، نمازیوں کو نماز والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، روزہ داروں کو روزہ والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو جہاد کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے حشر کے میدان میں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ابوبکر صدیق ہوگا، جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ انشاءاللہ اس پر بیان جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے اس کائنات کو بنایا، یہ کائنات کا نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی آج چلا گیا، جس طرح چند دن پہلے قبلہ علامہ عبدالواحد صاحب کی نانی مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اور آج جو
جو ہے وہ ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کیا پتہ کل ہم میں سے کون نہ ہو۔ اب ہماری تو اتنی بھی حیثیت اور طاقت نہیں کہ ہم یہ دعویٰ بھی کر سکیں کہ ہم یہاں سے اٹھ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، گھر جانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ہم انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسری سانس بھی لے سکتا ہے۔ اور رب چاہے تو ایک سانس جو اس کے اندر گئی اس کو باہر بھی نہ آنے دے، انسان کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اتنا کمزور ہونے کے باوجود، اتنا بے بس ہونے کے باوجود جب یہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑتا ہے اور جو ہے وہ فساد برپا کرتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے، دل کی گہرائیوں میں جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندگی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پر میں عقیدے کی بھی ایک بات دیتا چلوں کہ موت کا ذائقہ تو ہر زندگی نے چکھنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا قانون و دستور ہے۔ جس طرح دنیا میں سب کا آنا ایک جیسا نہیں ہوتا، دنیا میں آ کر سب کا رہنا ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا سے جانا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندگی نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن جس طرح کوئی دنیا میں آتا ہے، کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کسی کے پاؤں کام نہیں کرتے، کسی کی آنکھوں کا نور نہیں ہوتا، کسی کی کانوں کی سماعت نہیں ہوتی، اور کوئی کس انداز میں دنیا میں آتا ہے، تو کس انداز میں آتا ہے، پھر دنیا میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارا دنیا میں سب کا رہنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس بے حساب و کتاب دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے میسر آتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ اولاد کی اللہ رب العالمین بے پناہ اسے اولاد کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو ایک جو ہے وہ اولاد کے لیے ساری زندگی رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عطا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یاد رکھیے میرا یہ جملہ جو ہے کہ جس طرح دنیا میں آنا سب کا ایک جیسا نہیں، دنیا میں آ کر سب کا رہنا ایک جیسا نہیں، اسی طرح اس دنیا سے جانا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب یہ موت کا ذائقہ کوئی کافر چکھتا ہے، جب یہ موت کا ذائقہ کوئی بے ایمان چکھتا ہے، جب یہ موت کا ذائقہ کوئی گستاخ رسول چکھتا ہے تو یہ زہر کڑوا ہوا کرتا ہے، لیکن جب موت کا ذائقہ کملی والے آقا کا غلام چکھتا ہے تو یہ میٹھا شربت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا کریں اللہ رب العالمین جب ہم بھی موت کا ذائقہ چکھیں، اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت کا ذائقہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی سلامتی۔ فرمایا کہ موت کا ذائقہ بندہ مومن چکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ موت جو ہے نا، موت یہ بندہ مومن کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا جو زبانیں خاموش ہے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، بس لمبی چوڑی بات نہیں ہے، میں بالکل جلدی سے بات ختم کر دوں گا، توجہ رکھیے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، موت بندہ مومن کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ آپ کہیں گے جناب قاری صاحب کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، موت کیسی نعمت ہے؟ ہم نے تو دیکھا، ہمارا تو تجربہ ہے کہ جب موت آتی ہے، بیٹے اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں، والدین اپنی اولادوں سے جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاتی ہیں، یہ موت کیسی نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ایک دن آئے گا جس دن ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا نام باقی رہے گا۔ آگے فرمایا فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مولا ادھر موت کا ذکر کرتا ہے اور ادھر کہتا ہے موت نعمت ہے۔ فرمایا بندے تم موت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، یہ موت بندہ مومن کے لیے اتنی بڑی نعمت بن کے آتی ہے۔ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، نمازیں پڑھی، لیکن کائنات کی ایک نعمت سے محروم رہے، تلاوت قرآن تو کر لی لیکن کائنات کی ایک نعمت سے محروم رہے، کعبے کا طواف کر لیا لیکن کائنات کی ایک نعمت کو حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا یہ موت اتنی بڑی نعمت بن کے آتی ہے کہ کائنات کی وہ سب سے حسین نعمت بندہ مومن کے لیے کہ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر قبر میں بندہ مومن پہنچتا ہے، ادھر قبری والے آقا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کبھی تصور کیا کہ انسان کی جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، اب جو ہے اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ اب بندہ مومن کی روح تو نکل گئی، اب یہ مر تو گیا، لیکن اب اسے ایسے ہی اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ نہیں پھینک دینا، اب
اب اسے ایسے اٹھا کر قبرستان میں لے جا کر مٹی کے اندر صرف دفن نہیں کرنا، بلکہ کرنا کیا ہے، پہلے اسے غسل کے پھٹے پہ لٹاؤ، اسے صاف پانی کے ساتھ غسل دو۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ اور یار کبھی اس حقیقت کو بھی سمجھے، انسان کی حقیقت اتنی ہے، دنیا میں اکڑتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، لیکن جب روح نکلتی ہے نا تو اس غسل کے پھٹے پہ کتنا بے بس پڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اپنا جسم بھی نہیں ہلا سکتا۔ غسل دینے والا چاہے تو دائیں لٹا دے، چاہے تو بائیں لٹا دے، لیکن یہ شان دیکھیں بندہ مومن کی۔ فرمایا بندہ دنیا سے چلا گیا، مولا آپ کیا کریں؟ فرمایا پہلے سے غسل دو، پھر خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرو، اور پھر سفید رنگ کا نیا کفن پہناؤ، اسے تیار کرو پورے اہتمام کے ساتھ۔ مولا اب تیار ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اب کندھوں پر اٹھاؤ، 4 بندے کندھوں پر اٹھاؤ پورے اہتمام کے ساتھ، باقی سارے لوگ پیچھے ہو جائیں۔ اب قبرستان میں پہنچا، جنازہ گاہ میں پہنچا، اب کیا کریں؟ فرمایا اگر کوئی وقت کا مفتی ہے، پیر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی عالم ہے، قاری ہے، وہ سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں، اس کی میت کو آگے رکھ دیں، کیونکہ اب یہ اس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ مولا یہ اتنا اہتمام، اتنی شانیں، اتنا مقام کیوں ہے کہ پہلے غسل بھی دینا ہے، خوشبو بھی چھڑکنی ہے، نیا کفن بھی دینا ہے، پھر اتنے اہتمام کے ساتھ قبر کے اندر اتارنا ہے، پھر مٹی ڈالنی ہے۔ مولا یہ اہتمام کیوں ہے؟ اس کا جواب ویسے تو بڑے ہیں، لیکن میرے حضور کا ادارے کھولنا نے یہاں پر جو جواب دیا، فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ ابھی تم کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ گے، لیکن ابھی قبر میں کملی والے آقا کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ جب ساری کائنات واپس پلٹ جائے گی، میرے مصطفیٰ کریم قبر میں تشریف لے آئیں گے۔ میرے پیر صاحب نے فرمایا تھا یہ غسل اس لیے ہے، یہ اہتمام اس لیے ہے، یہ پاکیاں اس لیے ہے کہ نظر بعالم پاکی لگی پڑے ان پر، مسافران اللہ اس لیے نہا کے چلے، مسافران اللہ اس لیے نہا کے چلے۔ اور میرے پیر صاحب نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا کثیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اب قبر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اب بندہ مومن کو حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی، پتہ چلا یہ غسل اس لیے تھا، یہ اہتمام اس لیے تھا، یہ خوشبو کا چھڑکاؤ اس لیے تھا، یہ سارا اہتمام اس لیے تھا کہ قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے۔ اب جو نچوڑ میں نکالنا چاہتا ہوں یہ ہے، بندہ دنیا میں آ کر اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے جو ہے بڑوں کی نافرمانیاں کرتا ہے، سابقہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب قبر میں پہنچا، ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے نا کہ والدین جب بڑھاپے میں چلے جائیں ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، اف تک بھی نہ کرو، اس لیے کہ والدین کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا عمل جیسا بھی ہو، تمہاری ماں کا عمل جیسا بھی ہو، اس کا عمل جیسا بھی ہو، وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ اپنے رب کو کتنا یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جو اگر معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جائیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہاتھ باندھ کر امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ وہ اللہ کے حبیب اگر عرش پر جائیں تو ملائکہ استقبال کریں، وہ اللہ کے حبیب جو اپنے روزے میں لیتے ہیں تو 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب جن کے صدقے رب نے پوری روئے زمین کو پاک فرمایا، جس نبی کے صدقے رب نے ہمیں شان عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، وہ اتنی عزتوں والا رسول، وہ اتنی شانوں والا رسول صحابہ کے درمیان میں بیٹھا ہو اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئے تو میرے مصطفیٰ کریم رب کے حبیب ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر، ساری کائنات کی جان ہو کر کھڑے ہو جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، اپنی چادر بچھا کر پورے اہتمام کے ساتھ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کو چادر پر بٹھا کر احترام کا رشتہ جو ہے وہ بتائیں۔ اب جو ہے وہ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ وہ آپ تشریف لے جائیں تو صحابہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون تھی جن کا آپ نے اتنا احترام کیا؟ فرمایا میرے صحابہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ تھی جس کے سینے سے میں نے
کریم نے گویا بتا دیا نبی اتنی شانوں والا اتنے مقام والا، لیکن جب دودھ دینے والی ماں بھی سامنے آ گئی تو میرے مصطفیٰ نے ادب و احترام کر کے امت کو پیغام دے دیا۔ میں جو ہے وہ کس کھاتے میں اپنے والدین کے سامنے اگر ہم یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہارا عمل جتنا بھی بلند ہو جائے، وقت کا کوئی ولی ہو، غوث و قطب و ابدال ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی جنت کو اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، بس آخری پیغام یہ ہے کہ آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لیجیے، حضور سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے حبیب سے تعلق مضبوط ہوگا نا تو جب ساری دنیا پلٹ جائے گی نا قبر میں اندھیری کوٹھری میں چھوڑ کر، جب آج تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، سر کو درد ہوتا ہے تو ہم بلاتے ہیں ہمارے اپنے ہمارے سرانے پہنچ جاتے ہیں، تکلیف کو مٹانے آ جاتے ہیں، لیکن بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے جب اس اندھیری کوٹھری میں نہ ہماری چیخوں کو کوئی سننے والا ہوگا، نہ ہماری پکار کو سننے والا ہوگا، وہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے جن کی خاطر آج ہم دین سے دور بیٹھے ہیں، جن کی خاطر، جن دوستیوں کی خاطر ہم نماز کی طرف نہیں آتے، جن دوستیوں کی خاطر ہم اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتے، وہ دوست بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے سگا بیٹا بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے لوٹ جائے گا، بھائی بھی مٹی ڈال کے لوٹ جائیں گے، دوست احباب بھی مٹی ڈال کے لوٹ جائیں گے، لیکن جب ساری کائنات پلٹ جائے گی تو مدینے والے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے۔ اور شاعر نے پیغام کیا دیا، کہندے سی جڑے کہندے سی مراں کے نال میرے، اج انہاں بھی بازیاں ماریاں نے، جڑے رستے سن دین نوں دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے کہ محمد بھوٹیا جھوٹا ہی جب سارا تے کملی والے آقا دی سچیاں یاریاں نے۔ آؤ درے مصطفیٰ پر، اس لیے کہ دنیا میں بھی عزت حضور کی وجہ سے، قبر میں بھی نجات حضور کی وجہ سے، اور حشر کے میدان میں جب ساری کائنات سارے نبیوں کی برداشت سے ہوتی ہوئی سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، میرے غلاموں آؤ، میں آج یہاں پہ تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ حشر کا میدان، وہ امام اہل سنت کے بھائی نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا یہ جو حشر کا میدان سجنا ہے نا، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے کی وجہ سے نہیں سجنا کہ یہاں پہ اعمال تولے جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں رب تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ جاتا جنتیوں کو جنت میں اٹھا دیتا، جنتیوں کو جنت میں اٹھا دیتا، اسے کون روکنے والا، کون روکنے والا؟ فرمایا یہ حشر کا میدان سجایا جانا، یہ سارا اہتمام کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری کائنات کے سامنے اللہ نے اپنے حبیب کی شان بتا دی تھی کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ دوستو زندگی کی جو سانسیں چل رہی ہیں، پلٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اور سچے دل سے توبہ کر لو۔ ایسی نشستیں جب نصیب ہو جائیں جس میں ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی موت کی یاد کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب سانسیں اکھڑ جائیں گی، پر جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں کبھی زندگی میں یہ مت سوچنا کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، کیسی بخشش ہوگی؟ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، ہمارے گناہوں سے زمین اور آسمان کیوں نہ بھر جائے، لیکن جب ہم پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، خدا کی قسم اتنا جس طرح ایک ماں کا بیٹا جب گھر سے بچھڑ جاتا ہے اور ماں کی ممتا انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا لوٹ کر آئے، وہ جتنا گنہگار کیوں نہ ہو، جتنا نافرمان کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ، شدت کثرت سے ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اس کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے آئے۔ بس آخری ایک بات، ایک منٹ کے اندر، دنیا میں کسی عدالت میں آپ پیش ہو جائیں نا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیں تو ہوتا کیا ہے، یا جرم ثابت ہو جائے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، یا جرم ثابت ہو جائے، جب مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو پھر سزا سنا دی جاتی ہے۔ آؤ جس عدالت میں اس وقت میں اور آپ حاضر ہیں نا، یہ میرے رب کی عدالت ہے، جہاں پر اس کا دستور الگ ہے، جہاں پر آ کر جب مجرم اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہے کہ مولا میں بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہوں سے زمین اور آسمان بھرے پڑے ہیں، بس اتنا کہنا ندامت کے ساتھ، اگر تیری آنکھوں سے دو آنسو نکل آئے اور تو نے اپنے جرموں کا اقرار کر لیا
دنیا کی عدالتوں میں سزائیں سنائی جاتی ہیں، میرے رب کی یہ لعنت جو ہے جہاں پر بندہ پہنچ کر اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہے تو یہاں پر سزا نہیں سنائی جاتی، بلکہ اللہ رب العالمین بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندے تو نے اپنے جرموں کا اقرار کر لیا ہے تو میں نے اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور اب زندگی کی سانسوں میں جو ہے وہ قبر و حشر کی تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا